نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، معتکفین و معتکفات اور حاضرین و حاضرات اور معزز سامعین، جنت وہ مقام تھا جہاں جگہ جگہ اس کے حسن کے نظارے تھے۔ دنیا میں تو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے، دنیا میں آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے، یہاں حجابات زیادہ ہیں، وہاں حجابات کم ہیں، وہاں نظارے زیادہ ہیں، اس کی تجلیات کے نظارے ہیں، اسی لیے وہ جنت ہے۔ اس کے انوار کے نظارے ہیں، اس کے حسن و جمال کے نظارے ہیں، کہیں اس کی قربت کے نظارے ہیں، کہیں اس کی معرفت کے نظارے ہیں، کہیں اس کے انعامات کے نظارے ہیں، کہیں اس کے احسانات کے نظارے ہیں۔ اور پھر آگے اس نے فرمایا ہے وَلَدَيْنَا مزید، اور اس سے مزید بھی کئی نظارے ہیں، اس سے مزید بھی کئی نظارے ہیں۔ ہر کسی کو اس کے حال کے مطابق نظارے دیتا ہے۔ سورہ قاف میں کبھی فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، کہ جنت سجا دی گئی ہے اور پھر وہ متقین پرہیزگاروں کے قریب کر دی گئی ہے، ان کے قریب کر دی جائے گی۔ تو کبھی جنت کو متقین کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ پرہیزگاروں کی جنت، کیا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کی جنت۔ اگلی آیت میں پھر فرماتا ہے هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور پھر کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی طرف آہ و زاری کے ساتھ جھکے رہنے والے ہیں، ان کی جنت۔ ایک ہے پرہیزگاروں کی جنت، پھر فرمایا ہے کچھ جو اواہ ہیں، حفاظت کر کے اللہ کی طرف ہر وقت رجوع میں، آہوزاری میں، تضرع اور خشوع میں جو اللہ کی طرف ہر وقت جھکے رہتے ہیں، ان کی جنت۔ پرہیزگاروں کی جنت اور ہے، اور گریہ شیاروں کی جنت اور ہے۔ گریہ شیاروں کی جنت، خشوع اور خضوع کرنے والوں کی جنت اور ہے۔ پھر فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور پھر جو انابت والے دل لے کر آئیں ان کی جنت، دل والوں کی جنت۔ ہائے ہائے ہائے، پرہیزگاروں کی جنت ایک ہی مقام ہے سورہ قاف میں، پرہیزگاروں کی جنت، پھر گریہ گزاروں کی جنت،
پھر انابت قلب، جھکے ہوئے دل، محبت بھرے دل، خشیت والے، لرزنے والے، تڑپنے والے دل لے کے آنے والوں کی جنت، یہ محبین کی جنت ہے، یہ مخلصین کی جنت ہے۔ پہلی متقین کی جنت تھی، پہلی متقین کی جنت تھی، دوسری اواہین کی جنت تھی۔ کیا؟ اواہین کی جنت تھی۔ اواہ کہ لفظ کی شاید کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کسی کو، وہ بتا دوں۔ ایک حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے سے گزرا باہر سے، تو مسجد نبوی کے اندر کوئی شخص اونچی آواز سے دیوانہ وار اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، اونچی آواز دیوانہ وار ذکر کر رہا تھا، اور ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ صحابی کہتے ہیں راوی کہ میں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ آقا یہ شخص ریاکار لگتا ہے، اونچا اونچا ذکر کر رہا ہے، اللہ تو اونچے ذکر کا محتاج نہیں، یہ کوئی ریاکار لگتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا، فرمایا دعو، جانے دو اسے، چپ، فرمایا چپ، بل ہوا اواہ، تمہیں کیا پتا، ریاکار نہیں، یہ مست ہے، یہ مست ہے۔ تو فرمایا پھر یہ مستوں کی جنت، ہائے ہائے ہائے، پھر یہ مستوں کی جنت، اور انہیں فرمایا جائے گا سارے طبقوں کو ایڈریس کر کے، خطاب کر کے الگ الگ کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، سب اپنے اپنے حساب سے سلامتی کے ساتھ ان جنتوں میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان سب کے لیے کہا کہ ان جنتوں میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ بس ان کی بات یہاں ختم کر دی، ان کی بات یہاں ختم کر دی۔ ایک طبقہ عاشقوں کا کھڑا رہ گیا، ایک طبقہ عاشقوں کا کھڑا رہ گیا کہ ہمارا ذکر نہیں ہوا، تو آگے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، عاشقوں